الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کافی عرصہ ہوا ہے ہمیں، تو کافی سوالات ہوئے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، ان کے ہم نے جوابات نہیں دیے، تو آج کا دن پھر ہم مزید سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھائی ہیں رحمت علی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ والے اہل بیت کے دشمن تھے، اور وہ کہتا ہے کہ مول صاحب تمہارا دین بنو امیہ کی روایت پر ہے۔ نہیں بھائی، یہ ہمارا جو دین ہے نا، دین نہیں ہے بنو امیہ کی وجہ سے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں، بنو امیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ان سے نکاح کیا اور اس کو امہات المومنین میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے بنو امیہ سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے ان کو رشتے بھی دیے، جیسے حضرت عثمان کو 2 لڑکیاں دیں، ٹھیک ہے، ام کلثوم اور رقیہ، اور زینب بی بی جو ہے وہ عمر بن عاص کو دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رشتے قائم رکھے مختلف قبائل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی شادیاں کی ہیں تو وہ اور کی بھی، مثلا بنو عدی سے لی حضرت عمر فاروق کی بیٹی، بنو تیم سے لی حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ، ٹھیک ہے، اور بنو امیہ میں دی بھی۔ اس طرح سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شادیاں 9 یا 10 شادیاں 11 شادیاں کیوں کی؟ اس لیے کہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جس قبیلے سے کوئی بندہ شادی کر لیتا تھا تو وہ پھر اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے مقاصد یہ تھے کہ میکزم لوگ جتنے بھی قبائل ہیں عرب کے اندر، بنو امیہ اور لوگ، ان سے میں رشتہ داری کو قائم کروں، کسی سے لوں اور کسی کو دوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک تو دشمنی کم ہو جائے گی، دوسری یہ ہے کہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو میری تبلیغ جو دین کی ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی۔ تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوچ سمجھ کر شادیاں کیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں غلط ہو سکتی ہیں کہ وہ دشمن تھے اہل بیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دشمن نکلے؟ اگر وہ دشمن نکلے اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کیں جس مقصد کے لیے کہ دشمنیاں کم ہوں، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ جو ہے وہ غلط نکلی۔ مجھے یہ پھر بتائیں، پھر آپ کے حساب سے تو پھر یہ ہوا نا تبلیغ بھی ختم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے وہ شادیاں کی کہ دشمنی کم ہو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے حساب سے، شیعہ عقیدے کے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جتنی شادیاں کی یہ سیکس کے حساب سے کی ہے، تو یہ بات پھر غلط ہو جائے گی میرے بھائیو۔ اگر آپ کہو گے کہ بنو امیہ کی اور مختلف قبائل کی بنو عدی اور بنو تیم، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں تھیں اور وہ برقرار رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی، تو پھر گویا کہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے یہ شادیاں کی تھی وہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ غلط نکلی، رسول اللہ نے جو سوچا تھا وہ غلط اور فیل ہوا، نعوذ باللہ منہ۔ تو یہ بات آپ سوچ سمجھ کر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب گئے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا تھا کہ مختلف قبائل کے ساتھ میری دشمنیاں کم سے کم ہوں، تو واقعی وہ دشمنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوئی ہیں، یہ ایمان رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ صحیح تھی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ شیعہ بھائیوں کا ان کی کتاب کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا طریقہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، جو بعد میں وہ جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا وہ منافق تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑا، تو یہ اس کے حساب سے وہ عقیدہ عبداللہ بن سبا والا ہمارے شیعہ بھائیوں کا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب
رجال نجاشی ہے، صفحہ نمبر 103 پہ ہے میرے بھائی۔ میں اپنی طرف سے کہوں تو مجھے آپ بھلی برا بھلا کہیں، لیکن جب آپ کو میں شیعہ بھائیوں کو شیعہ کتب سے میں دکھاؤں اور ان کی معتبر کتابیں ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ان عبداللہ بن صبا کانا یہودین، اب عبداللہ بن صبا پہلے یہودی تھا، فاسلم، اور پھر وہ اسلام لے آیا، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جو ہے نا والی سمجھتا تھا۔ وکان یقول و اللہ یہودیہ فی یوشع بن نون وسیع موسیٰ، وسیع موسیٰ یہودی جب ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیع یوشع بن نون ہے بالغلو، اور یہ غلو کرتا تھا، یعنی کہ بات بڑا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ فقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذالک، اور یہ دعویٰ کرتا رہا حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ دیکھیں، اور کہ یہ امامت بھی فرض ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجو اور تبرہ کرو۔ پھر یہ خود رائٹر کہتا ہے، یہ دیکھیں رجال قشی شیخ طائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، یہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہا ہونا کال من خالف شیعہ، یہی وجہ ہے کہ جو شیعہ کے مخالف ہیں کہ اصل تشیع و رفض ماخوذ من الیہودیہ، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کی اصل جو ہے نا، شیعہ کی اصل وہ یہودیوں سے لی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ جو ہے نا وہ شیعوں کو یہودی جو ماخذ سمجھا جاتا ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں رجال نجاشی ہے، تو بنو امیہ سے نہیں ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا شیعہ مذہب وہ یہودیت سے نکلا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب کر رہی ہے رجال کشی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 301 پہ۔ یہ فدق کس نے واپس کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں کیا نا، حضرت علی کے اولاد کو، بی بی خاتون جنت کے اولاد کو تو کس نے کیا تھا؟ وہ بھی بنو امیہ کا آدمی تھا۔ کون تھا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز، اس نے واپس کیا تھا۔ کہاں پر ہے یہ احتجاج تبرسی، اور صفحہ نمبر 120 پہ ہے، یہ آپ دیکھیں۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان، عمر عبدالعزیز بن مروان فلما ولی الامر، جب وہ حکمران بنا، ردہا لولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد کو اس نے جو ہے نا باغ فدق واپس کیا۔ یہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کسی ہاشمی نے تو نہیں کیا، حضرت علی نے تو نہیں کیا، حضرت حسن بھی تھے، انہوں نے بھی واپس نہیں لیا، شرط بھی نہیں لکھی امیر معاویہ سے کہ وہ ہمیں واپس کر دو، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف آپ یہ لکھتے ہیں تو پھر یہ دشمن ہوتا تو کیسے لگتا؟ عمر بن عزیز واپس کرتا۔ پھر آپ دیکھیں یہ حق الیقین ہے، اس پر آپ دیکھیں میرے بھائی 331، اسی طرح معاویہ کو اس کا تمام کام فساد اور دشمنی پر تھا، پھر بھی ان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب سے انکار نہیں کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ مناقب علی اور اہل بیت کا وہ قائل تھا، اور عثمان کے قتل میں شریک کرنے کے سوا ان حضرت پر کسی فسق کی نسبت نہیں دیتا تھا، سوائے کہ حضرت علی بدلہ نہیں لینا چاہتا حضرت عثمان کے قتل کا، کہتا ہے، اور کسی چیز میں وہ تانا نہیں دیتا تھا، کسی چیز میں ان کو فسق کی نسبت، گناہ کی نسبت نہیں دیتا تھا۔ یہ کلیئر لکھا ہوا ہے آپ کا میرے بھائی حق الیقین میں، مولانا باقر مجلس لکھتا ہے۔ وہ اتنا ہی چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا کہ حضرت اس کی عمارت اس کے لیے برقرار رہنے دے تو وہ ان حضرت کی خلافت کا اقرار کر کے بیعت کر رہے گا، اور بار بار حضرت کے مناقب، دیکھو حضرت علی علیہ السلام کے مناقب و فضائل اس کے سامنے ذکر کیے جاتے تھے اور وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ اور یزید باوجود ان قباح اعمال کے، یعنی کہ برے اعمالوں کے باوجود حضرت سید الشہداء کی فضیلتوں سے انکار نہیں کرتا تھا، اور حضرت امام زین العابدین کی تعظیم کرتا تھا یزید، یہ بھی دیکھیں آپ۔ اور واقعہ ہرا میں مسلم بن عقبہ سے سفارش کی تھی کہ ان حضرت اور ان کے اہل بیت کی رعایت کرے، اور بنو مروان بھی ان حضرت کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بنو مروان بھی، یہ دیکھیں آپ، بنو امیہ، بنو مروان، یہ سارے تو یہ تو عزت کرتے تھے اہل بیت کی،
یہ کتاب میری نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ 331 پر ہے، اور یہ کتاب ہے آپ کی جناب حق الیقین، اور یہ آپ خود پڑھ لیں اور دیکھ لیں اس کو، کتنا چٹا لکھا ہوا ہے۔ امیر معاویہ اور یزید اہل بیت کی عزت کرتے تھے، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے، اور یہ میری کتاب نہیں، شیعہ کتب ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کامل بھائی میں بھی ہے، صفحہ نمبر 254 پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ ناراض نہیں ہوا، یہ اس میں بھی ہے، وہ اردو میں ہے، یہ عربی میں ہے۔ اب سوال نمبر دوسرا ہے، ٹیٹرا سی 4 مرتبہ سی لکھا ہے اس نے، کہتا ہے کہ قیامت میں ہر ایک اپنے امام سے اٹھے گا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم اٹھیں گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم اس کی امت نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 71 ہے۔ تو اس آیت کا مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، تو ہمارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے، ابراہیم علیہ السلام ان کی امت بھی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھی وہ امام ہیں، رہبر ہیں، لیکن تاہم ہم جس پر کلمہ ہے ہمارا کلمہ ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پڑھا ہے، لہذا ہم محمد رسول اللہ جو ہمارے امام ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو امام ایک ہے بغیر کلمے والا امام، وہ جو ہے نا ہر نیک بندے ہمارے امام ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، امام ہمارے ہیں، لیکن کلمہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے، لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ شیعہ کدھر جائیں گے؟ شیعہ کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو علی تو ہمارے ساتھ ہوں گے، حسنین کریمین بھی، یہ 12 امام ہی جتنے ہیں نا شیعہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ شیعہ وغیرہ جو ہے نا وہ بغیر امام کے رہ جائیں گے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ان کے نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا لیں تو پھر ان کے 13 امام ہو جاتے ہیں، 13 امام وہ نہیں مانتے، 12 اماموں کے قائل ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 اماموں کے بھی امام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے امام نہیں ہیں۔ 12 اماموں کے تو امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام نہیں ہیں، تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ حضرت علی سے جو کلثوم لڑکی تھی زبردستی چھین لی تھی عمر نے، معلوم ہوا کہ عمر اچھا آدمی نہیں تھا۔ نہیں بھائی، حضرت علی نے شعر جو ہے نا وہ شعر تھا اللہ تعالیٰ کا، زبردستی نہیں چھینی گئی تھی، حضرت جو ہے نا وہ کوشش کر کے رضامندی سے حضرت علی نے دی تھی، اور کوشش کر رہے تھے، درمیان میں جو تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائی، شیعوں کے کتاب میں اگر زبردستی لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جن کا کام ہی یہ ہے، جن کی کتابیں اور مقصدی زندگی میں یہ ہے، زندگی کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ابو بکر اور عمر کو ظالم، غاصب، زانی، شرابی، گناہ گار، مرتد اور منافق ثابت کیا جائے، سارا زور شیعہ کتب کا اور شیعہ علماء کا یہی ہے کہ ان کو ظالم اور جو ہے نا فاسق اور کافر، مرتد اور منافق ثابت کیا جائے۔ تو اللہ کے بندے ان کی کتابوں کے اندر اتنی بات بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اتنا بھی وہ کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی تھی، یہ بڑی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ اتنا جن کا مقصد یہ ہوگا تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سچ لکھیں گے؟ اس میں ضرور انہوں نے ملاوٹ تو وہ انہوں نے کرنی ہے نا، تو اتنی بھی بات کر جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی دشمن، آپ کا دشمن ہو کوئی، اور وہ تھوڑی بھی بات کہہ دے آپ کے شان کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ کے بندو۔ تو یہ نہیں ہے، آج تک یہ 12 صدیاں گزر گئیں، 12-13 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ اتنا مان لیں کہ ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی وہ ایڈ تو کریں گے نا کچھ نہ کچھ وہ انہوں نے ہم سے جو ہے نا وہ غصب کی ہوئی تھی، ظلم کے حساب سے لی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ تو بہت بڑی شہادت ہے کہ یہ خوشی سے انہوں نے دی ہوئی تھی۔
انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی تعریف کرتے ہیں 472 پیج پر، ان سے مشورہ لیتے ہیں حضرت عمر، اور ان کو مشورہ لیتے ہیں فارس کے اوپر، روم کے اندر، اور بڑی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں نہج البلاغہ کے اندر، یہ کہ انہوں نے سنت کو قائم کیا، بدعتوں کو ختم کیا۔ اگر وہ بدعتی ہوتے، ظالم ہوتے، تو علی رضی اللہ عنہ ضرور ان کے ساتھ ٹکر کھاتے۔ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ ٹھیک لوگ تھے۔ ادیبہ ناز کہتی ہیں بہن کہ عمر نے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی تھی۔ یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی ہے میرے بھائیوں، اور اس کتاب کا جو ہے نا راوی ہے آبان ابن ابی عیاش، یہ کتاب یہ سلیم بن قیس، اس کے بعد پھر یہ آتا ہے نمبر راوی آبان ابن ابی عیاش، یہ بہت بڑا کذاب ہے اور جھوٹا ہے، لہذا اس کی بات نہیں چلے گی۔ اس نے یہ گھڑی ہے دشمنی اہل بیت میں۔ میں نے تو وہی بتایا نا کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ ابو بکر، عمر اور صحابہ کرام کو گناہ گار، کافر، مرتد اور بدعتی اور یہ ثابت کرنا ہے، تو ان کی کتابوں میں اللہ کے بندو اتنا کچھ مل جائے، یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو یہ دشمنی پر مبنی ہے یہ ساری، اور وہ بتا رہا ہوں کہ آبان ابن ابی عیاش کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتابیں وغیرہ جو نا اسماء اور رجال کے آپ کو آسانی سے مل جائے گا، نام ہے اس کا آبان ابن ابی عیاش، ٹھیک ہے، یہ آسانی سے مل جائے گا آپ کو۔ پھر وہ ڈاکٹر عبد الحمید صاحب 5واں سوال کرتے ہیں کہ علی و عباس کو آپ بزدل کہتے ہو، میری کیا مجال ہے؟ توبہ بھائی، میں کبھی نہیں کہوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں تو ان دونوں کے جتی کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کی جتیاں میرے سر کا تاج میرے بھائیوں۔ لیکن یہ ان کی کتابیں ہیں جو میں نے روایتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ شیعہ کتب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، یہ میرا بھی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی یہ، لیکن وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ثانیان کہتا ہے کہ علی کو نبی نے لڑنے سے منع کیا تھا، علی لڑتا تو لوگ کہتے کہ علی کو اقتدار کی لالچ تھی۔ نہیں بھائی، یہ علی کو لالچ نہیں، علی کو لڑنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب وہ آپ کہتے ہیں کہ مرتد تھے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیں سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 217، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں وہ کافر ہو کر مرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرتد ہو گئے، اس کی تو سزا ہے قتل، تو حضرت علی نے قتال کیوں نہیں کیا ان کو؟ یہ گناہ گاری کی بات ہے۔ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کریں قرآن کے خلاف؟ اور ابو بکر نے دیکھو جو مرتدین ہو گئے تھے زکوٰۃ وغیرہ کے، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ قذاب، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، ان کے ساتھ لشکر کشی کی، ان کو مارا، قتل کیا۔ تو حضرت جو ہے نا ابو بکر لڑ سکتے تھے، حضرت عمر والے لڑ سکتے تھے، یہ سارے، تو حضرت علی، پھر ابو بکر عمر اگر وہ غاصب تھے، ظالم تھے، مرتد تھے، کافر ہو گئے تھے، تو نعوذ باللہ منہ، وہ کیوں نہیں لڑے؟ ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ نعوذ باللہ منہ کافر تھے، مرتد تھے، ٹھیک ہے، غاصب تھے، بدعتی تھے، اگر شیعہ عقیدے کے حساب سے، تو انہوں نے پھر حضرت علی جو مومن تھا 5 تن، ان کو کیسے چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ جب وہ کفار حضرت عمر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فتح کرا لیا، اور ادھر سے مصر وغیرہ، اور ادھر سے روم، اور ادھر سے بیت المقدس، یہ سارے علاقے فتح کرا سکتا تھا، تو یہ اس کو کون سی چیز روک رہی تھی کہ وہ اگر وہ نعوذ باللہ منہ کافر تھا تو وہ کافر ہو کر کافروں کے اوپر وہ حملہ کیسے کرتا تھا؟ اس کو تو پھر مومنوں کو پکڑنا چاہیے تھا نا، جو اس کے دشمن تھے، تو وہ 5 تن تھے، تو ان کو کیوں نہیں انہوں نے شہید کروایا؟ مقداد، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور حسنین کریمین اور علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اگر وہ آگ لگا سکتے تھے تو لڑ نہیں سکتے تھے؟ یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں، غلط ہیں۔ ان کے درمیان میں محبت ہے، نہج البلاغہ کو پڑھیں، کتنی محبتیں تھیں ان کی آپس میں۔ حضرت علی تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 472 پہ ہے، خطبہ نمبر 225 ہے، فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ دے،
انہوں نے ٹیڑھےپن کو سیدھا کیا، مرد کا چارہ کیا، فتنہ فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں تعریف ہو رہی ہیں؟ یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ابن حدید نے ظاہر کیا کہ لفظ فنا سے کنایا ہے، حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے۔ چلو یہ حضرت عمر کی طرف ہوگا، ان سے پہلے یہ حضرت عثمان کی طرف ہوگا، یا پھر حضرت ابو بکر کی طرف ہوگا۔ ان تینوں میں سے کسی کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ وہ حکمران تھا نا، کسی حکمران کی طرف اشارہ ہے، اور ان سے پہلے یہ تین حکمران ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں حضرت عمر نہیں ہے تو پھر ابو بکر ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو چلو پھر حضرت عثمان کو مانو۔ وہ تو تعریفیں کر رہا ہے کہ سنتوں کو قائم کیا، فسادوں کو ختم کیا، مرد کا چارہ کیا، فسن فساد کو، ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، دنیا سے کم عیبوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ یہ تو تعریفیں کر رہا ہے، اور بہت جگہوں پر تعریفیں کر رہا ہے۔ تو ان کا نہ لڑنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپس میں شعر و شکر تھے، آپس میں محبت تھی ان کی۔ قرآن مجید خود کہتا ہے، سورۃ فتح کا آخری رکوع ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ تو قرآن مجید کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ آپس میں رحم و دل ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، ہاں کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ تو یہ بات ہے، شیعوں کے اوپر سخت ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے تو نرم ہے۔ میں نے آپ کو کتابیں دکھائیں، وہ ان کی ذات سے محبت تھی، ان کی تعریفیں سنتے تھے تو ان کے چہرے سرخ نہیں ہوتے تھے، چہرے میں بل نہیں پڑتے تھے۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے بھائی، یہ حق الیقین کہہ رہی ہے۔ وہ تو انہوں نے شادیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو شادیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادیاں کی ہیں، ان کو شادیاں دی بھی ہیں۔ تو یہ باتیں غلط ہیں میرے بھائی۔ تو آج کچھ بس اتنا ہی، تو پھر باقی جو سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز اتوار کوشش کریں گے کہ اتوار کے روز دیے جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔